اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا حسینیت، زندہ باد، یزیدیت، مردہ اہل باد، بیت کے دشمنوں پہ لعنت، بے شمار، بآواز بلند تر صلوات، اللہ صلی علی محمد وآل محمد وآل جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ اللہ اکبر، محمد الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الامی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وآتی ذی القربى حقہ، صلوات محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ دعا ہے رب کائنات بصدقے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کا بچھایا جانا، منتظمین کی کاوش، اسپانسر حضرات کی محنت، آپ تمام دوستوں کی شرکت، پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں پروردگار مومنین کو سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ سبھی مومنین کے رزق، عزت، دولت، علم، فہم، شعور، صحت میں برکت عطا فرمائے۔ سبھی مومنین کے شرم، عزت، پردے، جان و مال کو محفوظ فرمائے۔ سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ امام زمانہ علیہ الصلاۃ والسلام کا ظہور جلد فرمائے۔ ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے۔ ہم سب کو دین و سیرت و کردار محمد و آل محمد پڑھنے، سمجھنے، اپنی ذات اور گھرانے پہ نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دین آل محمد کو، اس شریعت آل محمد کو، اس کردار آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری و ساری فرمائے۔ ہم سب کا خاتمہ بالحق بالخیر دین محمد و آل محمد پر قرار فرمائے، اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمہ فرمائے۔ ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد کو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج۔ اجازت ہے جی بات کا آغاز کیا جائے۔ حضرات سامعین، مقدمہ فدق پر یہ آج کی ہماری تیسری اور ان مجالس کی آخری نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ دونوں شبوں میں نے آپ حضرات کے گوش گزار کیے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہوگا۔ چونکہ ایام ہیں ایام حضرت سیدۃ النساء العالمین جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ محمد۔ لہٰذا اگر حیات سیدہ کے اوپر کوئی تحقیقی نگاہ ڈالی جائے تو یہ جو فدق اور اس سے ریلیٹڈ مقدمہ ہے، اور جس طرح سے سیدہ کائنات نے اسے زمانے کے سامنے پیش کیا ہے، یہ آپ کے ظاہری جہادوں میں سب سے بڑا اور عظیم جہاد ہے، اور یہ عظیم جہاد ہمیشہ کے لیے انسانیت پر ثابت کر دیتا ہے کہ اگر عالم اسلام میں کوئی مکتب حق ہے تو وہ مکتب ہے جس کا تعلق بعد مصطفیٰ آل محمد کی ذات مقدس، اور اگر قرآن کسی مکتب کا سپورٹو ہے تو وہ بھی مکتب فقط مکتب آل محمد ہے۔ اگر بعد مصطفیٰ آل محمد سے ربط نہیں ہے تو قرآن کے ساتھ دعویٰ تو کیا جا سکتا ہے حامل قرآن ہونے کا، مگر حقیقت دین کو پہنچا نہیں جا سکتا۔
لہٰذا ایام سیدہ میں یقیناً سیدہ کے ہر مارکے پر، سیدہ کی تو کامل وہ بظاہر ایک مختصر سی زندگی تھی، مگر وہ سیرت سیدہ کائنات ہی ایک معجزہ ہے، ایک عظیم کارنامہ ہے سیدہ کی تو حیات ہی۔ میں تو یوں عرض کیا کرتا ہوں کہ سیدہ کی وہ مختصر سی حیات ہی، فقط حیات ہی ثابت کرتی ہے آپ کے بابا کی ڈیوائن نبوت کو۔ اگر ایک تحقیقی نگاہ اٹھا کے فقط اس لائف کی سمپلیسٹی، اس لائف کی سادگی، اس کی طہارت، اس لائف کا تقوی، وہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کسی دنیاوی حکمران کی بیٹی نہیں، من جانب اللہ نبی کی صاحبزادی حقیقت ہے۔ سیدہ کائنات کا تو وجود مقدس ہی آپ کے باپ کی نبوت کی، ڈیوائن نبوت کی، پروفٹ ہوڈ کی سب سے بڑی دلیل سیدہ کا وجود۔ تو پھر اگر سیدہ کلام فرمائیں یا سیدہ کسی کے بالمقابل آ جائیں تو سوچیں پھر کیا کچھ ثابت ہوگا۔ تو سیدہ کائنات نے اس مارکے کے ذریعے ثابت کیا ہے کہ بعد مصطفیٰ جو ظاہری حکومت قائم ہوئی تھی، وہ جن معیاروں پر قائم ہوئی تھی، ان کا دین اہل بیت سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا۔ جہاں سے کل بات کو تمام کیا، اجازت ہے وہیں سے گفتگو کو آگے بڑھایا۔ حضرت عرض کیا کہ ایک حدیث سنائی، تعجب کی بات ہے آل محمد کو حدیث سنانا، ویسے یہ بھی ایک اعتماد ہے، اس اعتماد کی تو کم از کم آپ کو داد دینی چاہیے کہ اہل بیت کو حدیث سنا، اہل بیت کے علم میں اضافہ کرنا۔ بھائی سبحان اللہ۔ بنائی گئی اس حدیث کی صحت کے اوپر میں نے چند ایک نکات آپ کے سامنے عرض کیے تھے، وہ آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے۔ یہ میں نے عرض کیا، یہ ساری زندگی، کبھی ہو سکتا ہے نا زندگی میں کہیں واسطہ پڑ ہی جاتا ہے مذہبی گفتگو کا، تو یہ ایک مقدمہ فدق کی کافی ہے، باقی کسی بحث میں جانے کی ضرورت ہے۔ کہا گیا سرکار نحن معاشر الانبیاء، جو ہم گروہ انبیاء ہیں، لا نرث ولا نورث ما ترکنا صدقۃ، اور ایک روایت میں فہو صدقۃ، کہ ہم گروہ انبیاء، ہم نہ کسی کے وارث ہوتے، نہ کوئی ہمارا وارث ہوتا، بلکہ ہم جو ترک کر جائیں وہ صدقہ۔ میں نے عرض کیا تھا کہ چاہے جتنے جلدی میں حدیث بنی ہو، مگر لفظ صدقہ بڑا حسین بیچ میں فٹ کیا گیا، مگر یہ نہیں سوچا گیا کہ حدیث تو پھر حدیث ہے، یہ تو اب آپ ایک قانون بنا کر پیش کر رہے ہیں کہ یہ قانون ہے کہ جو ہم ترک کریں وہ صدقہ ہے۔ تو قانون صرف بیٹی پہ تو نہیں لگے گا، پھر زوجہ پر بھی لگے گا، زوجہ کے بابا پہ بھی جا لگے گا۔ لہٰذا قانون تو قانون ہے، قانون یہ نہیں دیکھتا۔ دیکھیں اشارہ ہے تو اشارے پہ اب رکنا ہے، چاہے چیف جسٹس ہے اسے بھی رکنا، چاہے کوئی سادہ انسان ہے اسے بھی رکنا، چاہے کوئی ہے اسے رکنا، کیونکہ قانون ہے تو قانون کا دائرہ۔ مگر چونکہ ایک وقتی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے وہ بنائی گئی تھی روایت، یہ نہیں سوچا گیا کہ یہ آگے کہاں کہاں امپلیمنٹ ہو جائے۔ اور میں نے عرض کیا کہ اگر اسے صحیح تسلیم کر لیا جائے تو نبی کا دفن تک حرام ہو جاتا، کیونکہ نبی کو بظاہر عالم اسلام کے نزدیک زوجہ کے حجرے میں، اول میں نے عرض کیا زوجہ کا نہیں، نبی کا ذاتی حجرہ تھا، وہ نبی کا گھر تھا، نبی اپنے گھر میں ہے، زوجہ کے گھر میں دفن نہیں ہے، لہٰذا نبی کو ان کے گھر میں دفن کیا گیا۔ جبکہ جیسے اگر اس حدیث کو سچ مان لیا جائے، جیسے نبی کا آخری سانس تمام ہوا وہ گھر تو صدقے کا ہو گیا، اور صدقے کی جگہ پہ نبی کیسے دفن ہو سکتا کہ نبی پہ صدقہ حرام تھا۔ لہٰذا سوچا ہی نہیں گیا کہ کیا کیا جا رہا ہے، مگر بس ایک وقتی مقصد کو۔ سیدہ نے کیا کی؟ سیدہ کائنات نے آیات سامنے پیش کر دی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبیوں کا وارث نہیں ہوتا؟ بھئی سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وصیت کا تو حکم قرآنی ہے، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ ابھی میں داخل ہوتا میں دیکھتا آغا صاحب یہی آیت کی تلاوت کر رہے تھے کہ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیر لوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حق علی المتقین۔ پروردگار کہہ رہے ہیں یہ واجب ہے تم پر کہ تم نے وصیت کرنی ہے، مگر بات یہ ہے وصیت اگر میں جا رہا ہوں، دنیا چھوڑ رہا ہوں، میری اولاد موجود ہے، مجھے وصیت کسے کرنی ہے؟ تعجب کی بات ہے، زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی مثال سامنے آئی کہ کسی نے وصیت سسر کو کی، بیٹی کو نہ کی۔ کیا یہ حکم قرآنی پر عمل ہے؟ کیا پیغمبر یہ عمل کر کے اگر دنیا سے چلے جائیں تو کیا یہ قرآن کی مطابقت ہوگی؟
وہ کون سا ایسا حکم ہے جو پیمبر نے، اس پیمبر کا تو سب سے بڑا معجزہ ہی کردار مصطفیٰ ہے. بے شک میں عرض کیا کرتا ہوں، اگر آج آپ سے کوئی غیر مسلم کہے جی آپ کے پاس رسول خدا کی ڈیوائن پروفٹ ہوڈ پہ سب سے بڑی مثال کیا، ثبوت کیا ہے، اگر کوئی آپ سے سوال کر لے کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، ان کی پروفٹ ہوڈ پہ سب سے بڑی دلیل کیا تھی بتائیے، آپ کیا کہیں گے؟ قرآن. وہ کہے گا میں مانتا ہی نہیں، وہ تو انہی نے پیش کیا تھا. آپ کہیں گے اہل بیت، وہ کہے گا میں جانتا ہی نہیں. بھائی میں جب مصطفیٰ کو ہی نہیں مان رہا تو آل مصطفیٰ سے اس کا کیا رابطہ ہے؟ آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ واقعی اللہ کے ڈیوائن پیغمبر تھا؟ سب سے بڑی دلیل خود کردار مصطفیٰ ہے. کیونکہ جب بھی کوئی جھوٹا دعویٰ کرتا ہے نا، کوئی جھوٹا اپنے لیے عہدہ دنیا کو سناتا ہے، تو اس کی پیچھے غرض کیا ہوتی ہے؟ دنیا کمانا. وہ دنیا کمانے کے لیے کرتا ہے. وہ دوسروں کے لیے تو اصول بناتا ہے، اپنی ذات پہ کبھی نافذ نہیں کرتا. آپ جا کر دیکھیں، میں پاکستان کی مثال دوں گا، ہندوستان کی تو میں نہیں دے سکتا کیونکہ پاکستان کے معاشرے میں میں رہا ہوں. ہمارے ہاں نا بڑی بڑی روحانی شخصیات ہونے کے دعوے کیے جاتے ہیں. وہ پیر اپنے مریدوں کو سارے اصول سناتے ہیں، خود بنیادی نماز بھی نہیں پڑھتے. بدبخت توجہ ہے جی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ دوسروں کو اصول سناتے ہیں، خود کو تھوڑی پھنسانا ہوتا. وہ دوسروں کو اصول سنائیں گے، یہ بھی کرو، یہ وظیفے کرو، وہ وظیفے کرو، یوں وظیفے کرو، کبھی خود نہیں کرتے. یہ تو جنہیں وظیفے دے رہے ہوتے ہیں انہیں چاہیے ذرا پوچھیں ضرور، خصوصاً ہماری بہنوں کو چاہیے جب انہیں کوئی وظیفہ ملے وہ پوچھے ضرور کبھی خود بھی کیا. یہ کبھی خود نہیں کرتے، یہ صرف سنانے کے لیے ہوتا ہے، کہ ان کو پتا ہے ان کے دل کی تسلی یہ انہیں وظیفوں پہ لگائے رکھو. توجہ فرما رہے ہیں جی، خود عمل نہیں کرتے. اللہ کے نبی کا کمال دیکھیں، رسول نے اگر ہم سے 5 نمازیں پڑھائیں تو خود نماز شب بھی واجب پڑھی. اگر ہمیں روزے رکھوائے ہیں تو خود بھی پیغمبر مقدس نے اس پر عمل کر کے دکھایا. کوئی ایسا اصول کہا نہیں، فرمایا نہیں جس پہ پیغمبر نے پہلے عمل کر کے دکھایا نہیں. کردار مصطفیٰ ہی سب سے بڑی دلیل ہے سرکار مصطفیٰ کے ڈیفائن پروفٹ ہوتے. توجہ فرما رہے ہیں؟ عمل مصطفیٰ، کردار مصطفیٰ، سیرت مصطفیٰ اس بات کی دلیل ہے یہ کوئی دنیاوی حکمران نہیں ہے، یہ من جانب اللہ کسی ہستی کا نہیں. تو کیسے ممکن ہے کہ اللہ کا نبی ہمیں یہ کہے کہ وصیت کرو، واجب ہے اللہ فرما رہا ہے، اور خود وصیت کرے کیے بغیر چلے جائے؟ اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی، تو سیدہ نے وہ بھی قرآن کی آیتیں پڑھتی کہ آپ کیا بات کریں؟ وَوَرِثَ سُلَيْمَانَ داؤد، جناب سلمان جناب داؤد کے وارث ہوئے. جناب زکریا فرما رہے ہیں فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ یعقوب. یا اللہ مجھے ایک وارث عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث ہو. بی بی نے آیتیں آگے سے پڑھ دی، اور اس کے بعد بی بی نے کچھ سوال قائم کیے، امت نے آج تک اس کے جواب نہیں دیے. فدق کے موضوع پر نہ آپ بڑے بڑے محققوں کو نہ ڈولتا ہوا ہی دیکھیں گے. بڑے سے بڑے محقق کو آپ فدق پہ گفتگو دیکھ لیں، وہ بیچارہ ٹکرے ہی مارتا نظر آئے گا. جناب سیدنا اس خطبے میں کچھ سوال، یہ آیتیں پڑھنے کے بعد آپ نے کہا ابن ابی قحافہ افی کتاب اللہ ان ترث آباک ولا ارث ابی. اے ابن ابی قحافہ مجھے بتائیے، کیا یہ اللہ کی کتاب میں آیا ہے کہ آپ تو اپنے باپ کے وارث بنے اور میں اپنے باپ کی وارث نہ بنوں؟ کیا خوبصورت. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نبی یہ فرما رہے ہیں ہم جو ترک کر دیں وہ صدقہ ہے. یہ پوائنٹس ذہن میں رکھیے گا، یہ ساری زندگی کام آئیں گے. حضور کیا نبی کی اولاد ہونا جرم ہے کہ ایک عام آدمی، ایک بزنس مین، ایک کوئی شخص کو دنیا سے گزر جائے تو اس کی اولاد کو سارا کچھ باپ سے ملے گا، اور جیسے ہی نبی فوت ہوا آپ اس کے بچوں سے سب کچھ لے لیں، یہ کہہ کے کہ معذرت چونکہ آپ اللہ کے نبی کے بچے تھے نا اس لیے اب آپ جائیں باہر رل جائیں؟ کیوں؟ کیونکہ وہ تو جو کچھ چھوڑ جائیں وہ صدقہ. کتنا ظلم ہے انسانی سطح پر بھی دیکھا جائے تو. اگر اس حدیث کو تسلیم کر لیا جائے تو کتنا بڑا ظلم ہے اولاد پیغمبر کے اوپر. اگر وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں، ان کی بھی تو زندگی ہے. یا تو کہہ دیں اولاد پیغمبر کی ضروریات نہیں ہوتی، یا تو کہہ دیں کہ انہیں چھت کی ضرورت نہیں ہوتی. تو خدا اتنا بڑا ظلم پہ مبنی قانون بنا سکتا ہے؟ اسی لیے سیدہ نے فرمایا یہ چھوڑ، تو مجھے حدیث کیا سنا رہا ہے، یہ بتاؤ یہ قرآن ہے؟
افحکم اللہ ہو، آپ نے آگے بڑھ کر بھی بات کی، بے آیات ہی، آپ نے فرمایا کیا تم پر اللہ کی جانب سے کوئی آیات تو نازل نہیں ہوتی؟ افخسکم اللہ بے آیات ہی اخرج منہا ابی، کیا تم پر کوئی ایسی آیات تو نازل نہیں ہوئی جس سے میرا بابا باہر ہے؟ کیا کمال ہے خدا کی قسم. سیدہ کا استدلال دیکھیں. سیدہ نے فرمایا کہ تم کیا بات کر رہے ہو، کیا تم پہ، یہ تو آیتیں قرآن میں جو میں نے سنائی ہیں، کیا تم پہ کوئی الگ سے تو نہیں آیتیں نازل ہوئی کہ جن میں جو حکم ہے ان سے میرے بابا ہی باہر ہے؟ توجہ ہے دوستان عزیز. کمال یہ دیکھیے، یہ ہے عظمت سیدہ کائنات. چند دن پہلے سیدہ کے بابا نے کہا کاغذ قلم دو، میں تمہیں ایک حدیث لکھ دوں، تو کہا ہمارے لیے قرآن کافی ہے. آج وہی حدیث سنا رہے ہیں، سیدہ فرما رہی یہ چھوڑو قرآن لے کر آ جاؤ. توجہ ہے دوستان ایسے. کیا سیدہ نے حقیقت ایمان بتائی. اس کا مطلب ہے تم کہیں سے بھی بھاگو، قرآن سے تمہارا گزارا نہیں، تمہیں پھر میرے بابا ہی کی ضرورت پڑے گی. توجہ ہے دوستانے سے. اچھا اب اتنا کلیئر مسئلہ ہے نا. اچھا اس مسئلے کے اوپر آپ ذرا آج دیکھیں، کیونکہ آج ہم جس زمانے میں رہتے ہیں نا، یہ تو سوشل میڈیا ہے. ایک دور تھا کہ جس میں اپنوں کو اپنے سنتے تھے، اب ایسا نہیں ہے. اب ہر کسی کو ہر کوئی سنتا، اور ہمارے تو ماشاءاللہ وہ زیادہ تر سنتے ہی دوسروں کو، بلکہ اپنوں کی تو سنتے ہی نہیں. اگر میں بھی آپ کے سیل فون میں سارے مذہبی کلپس کو کہوں نا سامنے رکھے جائیں، سب کے سیل فونز میں جتنے مذہبی کلپس ہیں، مذہبی جو کلپس ہیں انہی کی بات ہو رہی ہے، تو اس میں گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں اپنے علماء کے کم ہوں گے، غیر کے زیادہ ہوں گے. بڑے بڑے انجینئر بیٹھ کے دین کی انجینئرنگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے حضرت قادری بیٹھ کر معاملات کو بیان کر رہے ہیں. اچھا آپ ذرا ان کے کمال دیکھیں. اس مسئلے پر آ کرنا دیکھیں، میں نے عرض کیا تھا فدق پہ سیدہ نے ایسا کمال کیا ہے نا، یہاں 2 کشتیوں کے سوار اس مسئلے پہ آ کے مارے جاتے ہیں، کیونکہ دونوں کشتیاں دوسری طرف جا رہی ہیں، ان میں بیک وقت سوار نہیں رہ جا سکتے. آپ ذرا ان کے استدلال دیکھیں نا، آپ کو لطف ہی آ جائے. میں گارنٹی سے کہتا ہوں حضرت شیخ الاسلام اگر اس دور میں ہوتے نا، کنفرم خلیفۃ المسلمین ہوتے. میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں یہ کنفرم خلیفۃ المسلمین ہوتا، کیونکہ ان میں دونوں ہی کمال پورے تھے. جب اہل بیت کے سامنے جاؤ تو رونا شروع کر دو، جب دوسری طرف جاؤ تو بیعت کر لو. سمجھو ہے جی. اور پہلا خلیفہ ہونے کے لیے یہ دونوں خصائل بڑے ضروری تھے. تو کمال یہ دیکھیں، اس موضوع پر آ کر تو مارے جاتے ہیں. اب وہ بیچ میں سے راہ کیا نکالتے ہیں؟ وہ راہ یہ نکالتے ہیں کہ صاحب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آیات تھی نا، جو نبیوں کی بات ہو رہی تھی کہ نبی کے وارث سلیمان داؤد کے وارث، زکریا اپنا وارث مانگ، اس سے مراد علمی ترکہ ہے. اس سے مراد اصل میں نا علمی ترکہ ہے. اچھا ویسے چھوڑ دیجئے کہ اس بات میں کتنا دم ہے کتنا نہیں ہے، کمال نہیں ہے. یعنی ایک پوائنٹ جو سیدہ کے سامنے خلیفہ کے ذہن میں نہیں آیا، وہ 1400 سال بعد حمایتی کے ذہن میں آ گیا. اسے کہتے ہیں دیگ سے زیادہ چمچ گرم. بھئی کمال یہ دیکھیے، سیدہ کو تو کسی نے سامنے سے نہیں کہا کہ بی بی یہ جو آپ آیتیں پڑھ رہی ہیں اس سے تو مراد روحانی ترک ہے، اس سے تو مراد علمی ترک ہے. یعنی ان کی نالج بھی وہاں نہیں تھی جتنی یہاں ہے. اچھا پرابلم یہ ہے کہ دونوں گھر بھی رکھنے، خصوصاً انجینئر صاحب، کیونکہ ان کے کلپ زیادہ ہمارے ہاں چلتے ہیں اور ان کو خود بھی اس بات کا بڑا دعویٰ ہے کہ مجھے تو زیادہ مکتب اہل بیت کے لوگ سنتے ہیں. ان کو ذرا آپ اس موضوع پر سنو، انہوں نے تو کمال ہی کر دیا. وہ فرمانے لگے اصل بات یہ ہے نہیں دیا، مجبوری تھی کہ یہ قانون تھا، وہ ان نے رسول نے انہیں کہہ رکھا تھا. اچھا ویسے دے بھی دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، دے دیتے تب بھی اچھا تھا، اگر دے دیتے، دے دینا چاہیے تھا، مگر نہیں دیا مجبور. بھائی تعجب کی بات ہے، یہ دین ہے. وہ نہیں دیا تو یہ کہہ کے تو نہیں دیا کہ میرا دل ہے کہ نہ دوں. انہوں نے کہا ہے کہ آپ کے بابا کا فرمان ہے، یعنی تقاضے دین ہے کہ آپ کو نہیں دینا. بلکہ بعض دوستوں نے تو کمال ہے، انہوں نے کہا شکریہ ادا کرنا چاہیے، انہوں نے سیدہ کو صدقہ کھانے سے بچا لیا. سبحان اللہ. انہوں نے کہا یہ بھی ان کے محسن اہل بیت ہونے کی دلیل ہے. بھائی سبحان اللہ. تو کمال انجینئر صاحب دیکھیے، وہ کہتے ہیں دے دینا چاہیے تھا. اب پھر کمال دیکھیں، جیسا کہ عمر بن عبد العزیز نے بعد میں دے دیا تھا.
یہ کمال دیکھیں، عالم اسلام خلفائے راشدین کے بعد جس خلیفہ کی سب سے زیادہ تعریف کرتا ہے نا، وہ بنی امیہ میں سے جناب عمر بن عبد العزیز ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ انتہائی معتدل شخصیت کے حامل تھے اور وہ حبدار مولا امیر بھی تھے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مگر آپ ان کے فضائل ذرا پڑھیں نا، آپ حیران رہ جائیں گے۔ ان کی سب سے بڑی فضیلتیں جو ذکر کی جاتی ہیں نا، وہ کیوں بہتر تھے باقی سب سے، ان میں سے ایک فضیلت یہ بیان کی جاتی ہے، انہوں نے اہل بیت کو فدق کی زمین دے دی تھی۔ تعجب کی بات ہے، پہلے خلیفہ کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے نہیں دی، اور عمر بن عبد العزیز کا کمال یہ تھا کہ انہوں نے دے دی تھی۔ اور انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ دے دیتے تو بہتر تھا، وہ بھی بہتر تھا، کیونکہ عمر بن عبد العزیز نے بھی جیسا کہ بعد میں دے دی۔ اب سوال یہ ہے کہ جب عمر بن عبد العزیز نے دی اور اہل بیت کے جن افراد نے لی، تو پھر کیا وہ صدقہ کھاتے رہے؟ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں؟ صدقہ تو آج بھی سید پہ حرام ہے، اولاد زہرا تو آج بھی صدقہ نہیں کھا سکتی، تو عمر بن عبد العزیز کے دور میں کیسے صدقہ کھاتے رہے؟ توجہ فرما رہے ہیں دوستان عزیز؟ حضور یعنی آپ اس کو کہیں پر بھی کسی رخ سے بھی پکڑیں گے تو مسئلہ خراب ہو جائے گا۔ اب ایک نئی راہ لی، اور وہ قرآنک راہ لی، لطف آئے اگر بات پہنچے۔ انہوں نے کہا صاحب بات یہ ہے کہ رسول خدا جو یہ استعمال کر رہے تھے نا فدق کو، اصل میں یہ بطور ہیڈ آف سٹیٹ استعمال کر رہے تھے۔ حضرت طاہر القادری کے یہ دلائل ہے۔ انہوں نے کہا رسول خدا جو اس میں تصرف کر ہے، مالف ہے، اللہ نے دلا دیا تھا نبی کو، اور اس کی خاطر کوئی گھوڑے نہیں دوڑائے، اس کی خاطر عالم اسلام نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں وہ چونکہ خیبر فتح ہو چکا تھا، ان لوگوں کو ڈر پڑ گیا کہ اگلی نیکسٹ ہماری باری ہے، وہ خود ہی رسول کے پاس آئے، انہوں نے زمین دے دی رسول کو۔ مگر اس میں طاہر القادری صاحب نے بڑا لطیف ایسے نقطہ بیان کیا، انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تو مالف ہے تو نبی کو ڈائریکٹ ملا، مگر یہ عالم اسلام کی، مومنوں کی، مجاہدوں کی دہشت کی وجہ سے ملا تھا، کیونکہ دہشت پڑ گئی نا ان پر، اس لیے انہیں لاگے۔ تو اس میں بہرحال ان کا کردار ہے۔ یہ تو کوئی قادری صاحب سے پوچھے، قادری صاحب وہ مومن تو بتائیں جس کی دہشت پڑی تھی۔ توجہ ہے جی؟ خیبر میں وہ مجاہد کون سے تھے جن کی دہشت پڑ گئی تھی؟ اگر اس رخ سے بھی دیکھیں گے تو ایک ہی مجاہد ہے، علی ابن ابی طالب، جس کی دعوت جزاک اللہ جزاک۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ وہ مجاہد جس کی دہشت ڈل گئی تھی، وہ مجاہد بھی جناب علی بن ابی طالب۔ ایک درود پڑھیے گا، ہیٹ زیادہ نہیں ہو رہی آگے؟ کیا مجھے ہی لگ رہی ہے ہیٹ زیادہ ہو رہی ہے؟ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد کی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جزاک اللہ، ہاں یہ بھی صحیح ہے، درود پڑھ لیجئے محمد آل، یہ جزاک اللہ، یہ بہترین ہوگا، ٹھیک ہو گیا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہے توجہ نا دوستان عزیز؟ ذرا اس بات کو سمجھیے گا، حضور یہ دلائل آپ نے ذہن میں رکھنے ہیں۔ اچھا قادری صاحب کہتے ہیں، اور دیکھیں اب اس پہ جب علمی لوگ آئے نا، انہوں نے کہا صاحب پرابلم یہ ہے کہ جو رسول خدا ہے نا، وہ اس کو بطور ہیڈ آف سٹیٹ مینیج کر رہے تھے، اس ساری پراپرٹی کو، اور جو مالف ہے کی ساری پراپرٹی، تو آپ کے بعد جس نے ہیڈ آف سٹیٹ بننا ہے، یہ ذاتی ملکیت میں نہیں جا سکتا کسی کی، تو لہٰذا جو بھی ہیڈ آف سٹیٹ ہوں گے، میرا گزارا ہو چکا ہے، مسلم ملنا ہے آج مشکل میں، چل ہیڈ آف سٹیٹ کے طور پہ وہ اس میں تصرف کرے گا، تو لہٰذا چونکہ ہیڈ آف سٹیٹ اس وقت خلیفۃ المسلمین تھے، لہٰذا آپ ہی کو وہاں کے اموال مینیج کرنے تھے، یہ ان کا بنتا ہی نہیں تھا، لہٰذا لے لیا تھا۔ اب آ جائیے قرآن کے اوپر، میں نے آپ کے سامنے پہلے ہی دن مال فے کا قانون بیان کیا تھا، کیا پروردگار نے فرمایا یہ مال ہے کس کا؟ جو اللہ دلا دے گا اپنے نبی کو، وہ ہے کس کا؟ اس میں اللہ نے 6 مالک بنائے مال فے کے، 6 مالک۔ فللہ یہ اللہ کا ہے، وللرسول اور یہ رسول کا ہے، ولذی القربى اور یہ ذی القربہ کا ہے، والیتامى والمسکین وابن السبیل، یہ یتیم کا ہے، مسکین کا ہے، وابن السبیل اور راہ کے مسافروں کا ہے۔ 6 مالک اللہ نے مال فے کا نصاب بیان کیا ہے کہ یہ 6 لوگ ہیں جو اس میں تصرف کر سکتے ہیں، یہ جن کو یہ مل سکتا ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ ہے، اس کا رسول ہے، ذی القربہ ہے، یتیم ہے، مسکین ہے، وابن سبیل راہ کا مسافر ہے۔ یہ 6 اللہ نے مالک بنائے،
لہٰذا وہ کہنے لگے دیکھیں یہ تو اللہ نے پورا نصاب بیان کیا، یہ تو یتیموں کو بھی دینا ہے، مسکینوں کو بھی دینا ہے، اسیروں کو بھی دینا ہے، ذی القربہ کا، اللہ کا رسول کا. تو اللہ کا رسول یہی کام اس میں سے کر رہے تھے، جو اس میں سے کمائی آ رہی تھی وہ اللہ کا رسول تقسیم کر رہا تھا. لہٰذا اب آپ کے بعد چونکہ آپ بطور ہیڈ آف اسٹیٹ یہ کام کر رہے تھے، تو جو بھی اب ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اس کے تصرف میں جائے گا اور یہ سب مینج کرے گا. سیدھی سی بات ہے. تو سیدہ کو کیسے دے دیتے حضور؟ کمال یہ دیکھے قرآن کا مزاج یہ ہے، قرآن اپنے آپ کو پیش ہی ایسے کرتا ہے کہ یہ سوائے اہل بیت کے کسی کے ساتھ جاتا ہی نہیں. بے شک بے شک. القرآن مع علی و علی مع القرآن. آپ ان 6 میں دیکھیں نا تو یہ بظاہر 6 ہیں، اصل میں یہ 6 نہیں. ذرا آپ سمجھیے گا، قرآن نے کہا 6 مالک ہے. پہلا، بند کر لیں آگا، فین بند کر لیں، درود پڑھ لیجیے گا محمد وعلی اللہم محمد وعلی. پوری توجہ. 6 مالک، یہ 6 نہیں ہے، یہ دکھنے میں 6 نظر آ رہے ہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلِلَّهِ، اللہ کا، وَلِلرَّسُولِ، رسول، وَلِذِي الْقُرْبَى، ذی القربہ کا، وَالْيَتِيمِ وَالْمِسْكِينِ، یتیم مسکین وابن السبیل. دیکھا جائے تو ان میں 3 جو ہیں، جو 3 ہیں وہ پرماننٹ حیثیت کے لوگ ہیں، اور 3 صرف کیفیتوں کا نام ہے. بے شک. 3 ہستیاں ہیں اور 3 وہ لوگ ہیں جو بنیادی طور پہ 3 کیفیتیں ہیں: یتیم، مسکین اور مسافر. یتیم جب تک بچہ ہے یتیم ہے، جب جوان ہو جائے گا پھر یتیم نہیں. توجہ ہے جی؟ دیکھیں آپ ایک 2-3 سال کے بچے کو خدا نہ خواستہ اس کا باپ گزر جائے یا ماں باپ دونوں گزر جائیں، آپ کہیں گے جی یہ یتیم ہے. آپ 35-40 سال کے فرد کے ساتھ صاحب یہ یتیم ہے، اگلے کہیں گے پھر اللہ ان کا بھلا کرے اگر یہ اب تک یتیم ہے. تو یہ کیفیت ہے جو وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گی. مسکین کیفیت ہے، جیسے ہی مال ملا نہیں مسکینیت ختم ہو گئی. یہ بھی ایک حالت کا نام تھا. وابن السبیل، راہ کا مسافر، وہ جب تک ٹریول کر رہا وہ تبھی تک مسافر ہے. جیسے ہی داخل وطن ہوگا اب وہ مسافر نہیں. تو اس کا مطلب ہے یہ تینوں کوئی پرماننٹ افراد نہیں ہے، یہ تو کیفیتوں کے نام ہے. یتیم اور مسکین کوئی پرماننٹ کردار نہیں ہے. 3 ہیں جو پرماننٹ ہیں، 3 ہیں جو شخصیت، 3 ایسی ہستیاں ہیں: اللہ، نبی، ذی القربہ. اللہ تو ہر وقت ہے، پر خدا نے مال فے کا کرنا کیا ہے؟ توجہ ہے جی؟ رسول جب تک ہے تب تک ہے. اب اگر رسول چلا جائے تو پرماننٹ حیثیت میں فقط 2 ہی مالک ہیں، یا خدا یا ذی القربہ. توجہ ہے دوستان عزیز؟ اچھا اگر میں اس میں ہم چلے جائیں قرآن ٹیکسٹ جو اس میں آیا ہے تو اس میں بھی آپ اگر بظاہر ان الفاظ کو پڑھیں گے نا، سورہ حشر کی 7ویں آیت میں اللہ نے جو اس کا نصاب بیان کیا ہے تو اس میں فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمِسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. ان تینوں میں لام ملکیت، لام تملیک ان 3 کے ساتھ لگی ہوئی ہے، باقی تینوں کے ساتھ نہیں ہے. یعنی ملکیت ان تینوں کی ہے، اللہ کی، نبی کی، ذی القربہ کی. تو نبی جب تک سامنے ہے مالک ہے، پر جیسے ہی نبی چلا جائے گا نہ خدا پہلے سامنے آیا تھا نہ اس نے بعد میں سامنے آنا ہے، تو زمین پہ فقط ایک ہی مالک ہے اور وہ ذی القربہ ہے. توجہ ہے جی؟ اس کے مالک ذی القربہ. تو اب آپ سوال کر سکتے ہیں کہ صاحب مگر اللہ نے صرف ذی القربہ کو تو نہیں دیا، اللہ نے یتیموں کو بھی دیا، اللہ نے مسکینوں کو بھی دیا، تو وہ کہاں سے لیں گے؟ انہیں کہیں اور سے نہیں لینا، وہ جا کے ذی القربہ سے لیں گے. اور یقین نہیں آتا تو قرآن اٹھا کر پڑھیں، یتیم مسکین جاتے کہاں تھے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ آپ کو اسی دروازے سے مانگتے نظر آئیں گے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد وعجل. توجہ ہے دوستان عزیز؟ خدا نے تو دکھا دیا قرآن میں کہ یتیم مسکین جاتے کس دروازے کے اوپر. کیوں اللہ نے اسے قرآن کا حصہ بنایا؟ تاکہ یاد رکھو یتیم اور مسکینوں کا سہارا ہے تو در محمد و آل محمد ہے. یعنی یہی ہے اصل میں جو اس کے مالک ہے. اب یہ کہنا کہ بطور ہیڈ آف اسٹیٹ کرتے تھے،
یہ دیکھیے اب اس کے پیچھے نا ایک پورا فلسفہ ہے، اس کے پیچھے ایک پوری سائنس ہے. یہ کہنا کہ نبی بطور ہیڈ آف سٹیٹ ایک کام کرتے تھے، یعنی اس کا کام رسالت سے مربوط نہیں تھا، یہ بطور ہیڈ آف سٹیٹ پیغمبر کر رہے تھے. یاد رکھیے رسول خدا کی شخصیت کے باقاعدہ حصے کیے گئے، حصے بکھرے کیے گئے اپنے مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے. باقاعدہ اللہ کے رسول کے ساتھ یہ کام، اللہ کے رسول کی ذات کے ٹکڑے کر دیے گئے، تب تک مقاصد اچیو ہی نہیں ہو سکتے. ایسی روایتیں بنائی گئی کہ یہ ہر حالت میں اور ہر وقت یہ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کہ رسول خدا ہر وقت ہر حوالے سے بطور نبی نہیں بات کیا کرتے تھے، بلکہ آپ اکثر مختلف انداز، اس کے لیے اب روایتیں بنائی گئی اور صحیح ترین کتابوں میں شامل کی گئی، کیونکہ اس سے آگے بڑھ کر کچھ اچیو کرنا تھا. اب روایت کیا بنائی گئی؟ عجیب و غریب قسم کی روایت ہے کہ پیغمبر ایک جگہ سے گزر رہے تھے، ایک جگہ ٹھہرنا ہوا، ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کسان تھا، اس نے کہا سرکار مشورہ دیں میں کیا لگاؤں؟ آپ نے فرمایا ایسا کرو فلاں چیز کو یہاں لگا لو اپنے کھیت میں. اگلی دفعہ وہاں سے گزرے، کہا کیا بنا؟ کا سرکار لوٹ گئے. آپ نے فرمایا تھا فلاں شے لگا لو، اتنا خسارہ ہوا، میرا تو برا حال ہو گیا، میں تو لٹ گیا. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی تمہیں اپنے کام کا زیادہ بہتر پتا، میں اللہ کا نبی ہوں مگر میں ہر بات وحی کے زیر اثر نہیں عرض کر رہا یا نہیں فرما رہا، بلکہ تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر جانتے ہو، اپنے تجربے کی روشنی میں کام کرو. توجہ فرمائی آپ نے؟ یعنی ایک کیا تصور بنانا شروع کیا گیا کہ رسالت اور ہیں اور سرکار مصطفیٰ اور. مقصد کیا تھا کہ یہ چیز باور کروائی جائے کہ ہم نے فقط رسالت کی حد تک کا معاملہ لینا ہے، باقی معاملات کو خود سے چلانا ہے. یعنی ایک پوری ایسی روایتیں بنائی گئیں، پورے نظریہ کھڑا کیا گیا کہ پیغمبر، اور بار بار پیغمبر ارے میں تو تم جیسے ہی بشر ہوں، میں تو تم جیسے ہی بشر ہوں. قرآن کی اس آیت کو یوز کیا گیا انا بشر مثلکم، کہ میں تو تم جیسا بشر ہوں. لہٰذا بار بار ایسی مثال کہ نبی، اسی سے تصور بنا کہ نبی بہرحال ہم جیسے تھے. اللہ نے ان کے اوپر یہ فضل کیا کہ ان پہ وحی نازل کر دی، نہیں تو وہ اسی طرح تھے جیسے عام انسان. پھر اس سے مربوط روایت ہے، وہ پہلی وحی کی جا کے تفاسیر کو عالم اسلام میں اگر پڑھیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ساری تفسیریں کیا کہہ رہی ہیں کہ پہلی وحی نازل ہونے سے ایک لمحہ پہلے تک انہیں تو خود نہیں پتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی. علامہ مودودی نے تفہیم القرآن اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھ، درر منصور سب اٹھا کر دیکھ لیں، یہی تاثر دیا کہ پہلی وحی پہ نبی گھبرا گئے، ڈر گئے، اور ان کی یہ کیفیتیں بتاتی ہیں ان کو تو خود نہیں پتا تھا ایک لمحہ پہلے کہ وہ خود بھی کوئی اللہ کی طرف سے من جانب اللہ ہستی. یہ سارے تصور کیوں بنائے گئے؟ تاکہ نبی اپنے جیسا لگے، کیونکہ اپنے جیسا لگے گا تو اپنے کو موقع ملے گا وارث بننے کا. توجہ ہے جی؟ انا بشرم مثلکم سے یہی تو استفادہ کیا گیا. اب یہ سوچنے کی بات ہے اگر نبی معاذ اللہ ہم جیسے تھے تو صحابہ سے تو ہم سے بھی گئے گزرے ہوئے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ یہ تصور دینے والے نے یہ نہیں سوچا جب نبی ہمارے لیول کا تو صحابہ تو پھر ہم سے گئے گزرے. استغفر اللہ. توجہ فرما رہے ہیں حضور؟ یہ نبی کا کہنا کہ انا بشرم مثلکم، یہ جملہ میرا ذہن میں رکھیے گا. یہ پڑھنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے نبی نے کسے مخاطب کر کے کہا تھا میں تو جیسا بشر. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا جو نبی کے سارے ارد گرد تھے وہ نبی جیسے تھے، اس سے پتہ چلتا ہے جو ارد گرد تھے ان میں کچھ ایسے تھے جو نبی جیسے. درود پڑھیے گا محمد و آل محمد، ذات محمد اللہ صلی علی محمد. توجہ ہے دوستان؟ آپ سوچے اگر یہ کہنا کہ نبی نے ہیڈ آف سٹیٹ صرف فدق کے اندر نبی یوز کرتے تھے، اب آپ نبی کی ذات کو لمیٹڈ کر رہے ہیں اور بانٹ رہے ہیں مختلف حصوں اور ٹکڑوں کے اندر، یہ کتنی خطرناک بات ہے. آج یہ جو نبی کی توہین کے اوپر کتابیں چھپتی ہیں، اس ملک میں چھپی ہیں، اور جو نبی کے خاکے بنائے جاتے ہیں اور اس ملک میں ہر جگہ بنائے گئے ہیں، یہ توہین امیز جو حرکتیں، اگر کرنے والے یہ کہہ دیں کہ یہ ہم کسی اللہ کے رسول کے تو نہیں بنا رہے، یہ تو ہم ایک فرد کے ابن عبداللہ کے بنا رہے ہیں، یہ ہم ان کی نبوت کا پہلو تو ٹچ ہی نہیں کر رہے، یہ تو بطور دنیا دار وہ جیسے تھے ہم ان کے بنا رہے ہیں. بتائیے آپ کے پاس کیا جواز رہ جائے؟ آپ خود دنیا کو بتا رہے ہیں کہ وہ کبھی یہ ہوتے تھے اور کبھی وہ ہوتے تھے. آپ توہین کا باب تو آپ خود کھول رہے ہیں.
اس لیے میں تو عرض کرتا ہوں وہ جو خاکے بنائے گئے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، وہ خاکے بنانے والوں نے کس کے خاکے بنائے یہ بھی تو سوچنے کی بات ہے. انہوں نے تو کبھی اللہ کا نبی دیکھا ہی نہیں، تو جس کی نہ تصویر دیکھی ہے تو اس کے خاکے کیسے بنا لیے؟ یہ تو آپ نے ایسا حلیہ بنا کر کہا یہ سنت ہے. انہوں نے تو آپ کی شکل کو کاپی کیا. جب آپ کی شکل کو کاپی کیا آپ نے کہا یہ تو کارٹون بنا دیے. توجہ ہے دوستان عزیز؟ انہوں نے اللہ کا نبی تو کبھی دیکھا ہی نہیں، انہوں نے تو آپ کو دیکھا، لہٰذا آپ ہی نے ایسا نقشہ پیش کیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ توہین آمیز، اور آپ کے نقشے کو جب بھی دیکھا جائے گا وہ توہین آمیز ہی ہوگا. لہٰذا چہرہ وہ بنائے جو ایک انسان پہ جچتا ہو. توجہ ہے؟ ایسا نہیں جسے دیکھ کے یا تمسخر بنے یا انسان خوف زدہ ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں حضرت. لہٰذا یہ حصے بخرے کیے گئے صرف نبی کو ان کے لیول سے معاذ اللہ گرایا جائے، نبی کو مقام نبوت کی عظمت سے گرایا جائے. حضور یہ فرق ہے علی اور علی کے غیر میں. علی کے غیر کو اگر زمانے سے منوانا ہو تو نبی کو بھی گرانا پڑتا ہے، اور علی وہ ہے جسے منوانے کے لیے من کن تو مولا ہو، نبی کو بھی خود کو بلند کرنا پڑتا ہے. ضرور پڑھیے گا. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل. توجہ فرما رہے ہیں دوستان حضور. لہٰذا یہ کہنا کہ نبی بطور ہیڈ آف اسٹیٹ اس کا استفادہ کرتے تھے، یاد رکھیں وہ اللہ کے رسول کے طور پر کرتے کیونکہ اللہ نے انہیں مالک بنایا تھا. اور اگر آپ کے بعد کوئی مالک ہے تو وہ ذی القربہ، یعنی کسی رخ سے بھی دیکھ لیں تو یہ جناب سیدہ ہی کا حق بنتا. اب جب یہ کہا گیا کہ یہ تو علمی ترکہ تھا، یہ تو روحانی ترکہ تھا، یہ جو نبوت کے وارث ہونے کی بات ہو رہی ہے اسی آیت میں جناب زکریا نے جہاں سے آغاز کیا ہے نا، انی خفت من موالیہ، کہا میں مجھے اپنے موالیوں کے حوالے سے، اپنے والیوں کے حوالے سے خطرہ ہے، کیونکہ زوجہ آپ کی بانچ تھی. فہب لی من لدنک ولیہ، تو یا اللہ تو مجھے ایک ایسا ولی عطا فرما، یرثنی جو میرا بھی وارث ہو، وہ یرث آل یعقوب جو آل یعقوب کا وارث ہو. یعنی آپ نے واضح یہ فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے، سورہ نساء مجھے یہ خطرہ ہے. اب پوچھا جائے کہ آپ کو اپنے وارثوں کے حوالے سے کس قسم کا خطرہ تھا؟ آپ کو کیوں لوگوں سے خطرہ تھا؟ اگر تو علمی ترکہ تھا تو آپ کے بعد کوئی علم کیسے چھین سکتا؟ اگر روحانی ترکہ تھا تو کیسے کوئی لوٹ سکتا تھا؟ یقیناً کوئی تو ایسا ترکہ تھا جس کے لیے وارث ہونا ضروری تھا. توجہ ہے دوستان عزیز؟ لہٰذا سیدہ نے اسی لیے فرمایا کہ تم پہ کوئی علیحدہ آیتیں نازل ہو گئی، اور واضح فرمایا کہ آپ قرآن کو میرے بابا اور شوہر سے زیادہ بڑھ کے سمجھتے. حضور سیدہ نے اس کے اندر رکھا ہی کچھ نہیں، سیدہ نے اس معاملے کو اتنا کلیئر کر دیا. لہٰذا 1400 سال گزر گئے ہیں، میں نے عرض کیا جتنا اس موضوع فدق نے دنیا کو حق سے روشناس کروایا ہے، عالم تشیع کے کسی اور موضوع نے اتنا دنیا کو شیعت سے نہیں منوایا. یہ فدق کا کمال ہے اور یہ سیدہ کائنات کا. اور اس سب میں ایک بات جو پھر حتمی تھی وہ یہ کہ سیدہ ناراحت ہو کر وہاں سے گئی. سیدہ کا ناراحت ہو کر جانا عالم اسلام کی صحیح ترین کتاب میں موجود ہے. اور ام المومنین، وہ بھی وہ ام المومنین جن کو صحیح کتاب میں سب سے صحیح ام المومنین ہونے کا درجہ حاصل ہے، ان کی مہر ہے اس بات کے اوپر کہ آپ نے مرتے دم تک کلام بھی نہیں کیا. اب بات یہ ہے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا، سیدہ نے یہ ساری بحث جو کی حدیث سننے کے بعد کی، حدیث سننے سے پہلے کرتی اور آخر میں حدیث سنتی تو بات اور تھی. اس کا مطلب ہے آپ کو واقعی علم نہیں تھا، حدیث سنتے ساتھ معاملہ ختم. پر حدیث سننے کے بعد بحث کر کے اب بی بی دو میں سے ایک کام کر رہی ہیں، یا بابا کے کلام کا انکار یا جو کلام سنا رہا ہے اس کی ذات کا انکار. توجہ ہے جی؟ اور ناراحت ہو کر گئی. دین میں کیا حق ہے کیا نہیں ہمیں ٹینشن نہیں، آخرت میں ہمیں اللہ سے صرف اتنی بات کہنی ہے، ہم مکتب زہرا پہ ہے. جو ہے دوستان عزیز، ہمارا صرف اتنا کہنا ہے جس سے سیدہ ناراض ہیں اس سے ہم بھی صبح قیامت تک ناراض ہیں. اور اسی کتاب، صحیح کتاب میں رسول نے فرما دیا فاطمہ تو بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. مجھے ایمان سے بتائیے گا، اگر آپ اپنے پیاروں میں کھڑے ہو کے
اپنے یاروں میں کھڑے ہو کر اپنے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہیں یہ میرا بیٹا ہے، جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. یہ کون سا طریقہ بات کرنے کا؟ اگر آپ یہ کہیں یہ میرا بیٹا ہے، دیکھیے سب اس کا خیال رکھیے گا، جو اس سے محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا، یہ تو سمجھ آتی. اگر آپ یہ کہیں جس نے اسے ناراض کیا، تو یقیناً آپ سے پوچھا جائے گا صاحب کسی سے مسئلہ ہے کیا؟ کوئی بات تو نہیں ہو گئی؟ توجہ ہے جی؟ پیغمبر فرما رہے فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے اسے ناراحت کیا، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اس کا مطلب ہے نبی کی نظر میں کوئی تو ہے جس سے نبی کو مسئلہ ہے، کیونکہ اسے سیدہ سے مسئلہ ہے. توجہ ہے جی؟ دیکھیں غضب جو ہے نا، غضب بڑی غضبناک چیز ہوتی ہے. غضب میں تو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا. غصے میں ہمیں تو ہماری تو مائیں ہمیں کہا کرتے ہیں اگر تمہارے باپ کو غصہ آ گیا نا، ویسے ذمہ داری لیتی ہیں ماحول کی، وہ کہتے ہیں اگر تمہارے بابا کو غصہ آ گیا پھر میں ذمہ دار نہیں. ہوتا کیا غصے میں کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، کیونکہ غصہ تو پھر غصہ ہے. اور تعجب کی بات ہے نبی اپنے غصے کی وارث بنا رہے ہیں. غصہ، غضب میں تو کوئی کسی کی ذمہ داری نہیں لیتا، اور رسول ذمہ داری لے رہے ہیں کہ یہ زہرا کا غضب میرا غضب ہے. اور یہ وہ ہستی غضب اپنا، دیکھیں فدق دیا تھا کہ نہیں دیا تھا، اتنا تو ماننا پڑے گا بخاری نے بتایا ہے غضب ضرور دیا تھا. اب اس پہ کسی نے نہیں کہا روحانی غضب. توجہ ہے دوستان عزیز؟ غضب تو ثابت ہو گیا، ورثے میں ملا تھا. یہ کس نبی نے دیا؟ سورہ مائدہ قرآن نے کہا والذین یؤذون اللہ ورسولہ، جس نے غضب نہ کیا اللہ اور اس کے رسول کو لعنہم اللہ فی الدنیا، اس پہ دنیا میں لعنت ہے، والآخرہ اور آخرت میں بھی لعنت ہے. دنیا میں پرچے کٹ جاتے ہوں گے، اتحاد بین المسلمین خطرے میں آ جاتا ہوگا، آخرت میں تو کچھ نہیں ہو رہا. دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت. وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينًا، اور اس کے بعد خدا کہتا ہے سخت عذاب بھی ہے اس کے لیے. جو اللہ کو غضب نہ کرے اور مصطفیٰ کو غضب نہ کرے. اور مصطفیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو زہرا ہے نا، جس نے اسے غضب نہ کیا اس نے مجھے غضب نہ کیا. اس کا مطلب ہے جو خدا کے غضبناک ہونے کا معیار وہی مصطفیٰ کے غضبناک ہونے کا معیار، اور جو مصطفیٰ کے غضبناک ہونے کا معیار وہی سیدہ کے غضبناک ہونے کا معیار. تو جس پر انہیں غضب آئے وہ کون ہوتا ہے؟ توجہ ہے جی؟ یہ تو ثابت ہے، یہ تو قرآن نے کہا دنیا میں بھی لعنتی آخرت میں بھی لعنتی. مگر اس کی کوئی حیثیت ہاں ایک جگہ نظر آیا، ہمیں نبی بڑا غضبناک ہے. اور پھر پروردگار نے بتایا دیکھو نبی کی زبان سے سٹیٹس بدل جاتے ہیں. ہوا کیا جنگ احزاب، جب آ کے کسی نے ڈرایا رسول کو، رسول کے خیمے کی طرف نیزہ پھینکا، تو رسول نے باہر نکل کے فرمایا من لہذا القلب، کون اس سگ کی زبان بند کرے گا؟ پتہ چلا جو نبی کو غضب نہ کرے وہ شرف انسانیت سے بھی گر جاتا ہے. دین ہونا تو بعد کی بات ہے، وہ انسانیت میں بھی شمار نہیں جو زہرا کو غضب نہ کر دے یا زہرا کے بابا کو غضب نہ کر دے. توجہ فرما رہے ہیں دوستان؟ مسئلہ کیا تھا اب سمجھیے، اصل پرابلم کیا تھی، دیا کیوں نہیں، یہ بات سمجھنے کی. اور جانتے ہیں اس پہ سے راز کس نے اٹھا؟ جناب علامہ ابن ابی الحدید، معتزلی اہل سنت عالم تھے جنہوں نے شرح نہج البلاغہ لکھی. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، شرح نہج البلاغہ میں فرما رہے ہیں، میں نے اپنے استاد سے پوچھا کہ استاد محترم آخر دیا کیوں نہیں؟ کیونکہ سیدہ نے تو بات ساری کھول کے رکھ دی، بات تو واضح، حکم قرآنی بھی تھا اور کوئی سینس سمجھ نہیں آتی، دیا کیوں نہیں؟ حق تو بنتا تھا، دے دینا چاہیے تھا. استاد نے کہا بالکل دے دینا چاہیے تھا، اور انہیں بھی پتا تھا کہ حق زہرا کا. کہا تو دیا کیوں نہیں؟ بات بڑی سمجھنے کی اور انہوں نے پوری تاریخ سم اپ کر دی خدا کی قسم. وہ فرماتے ہیں ابن ابی الحدید فرماتے ہیں میرے استاد نے کہا اگر دے دیتے نا تو انہیں پتا تھا سیدہ فدق لینے نہیں آئی، آج فدق لے کر واپس جاتی نا تو کل امامت کا دعویٰ کر کے خلافت لینے آ جاتے.
اسی لیے یہی انہیں جھٹلا دیا گیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر اس میں انہیں سچا قرار دے دیا اور دے دیا تو اگلے دن انہوں نے آنا ہے اور خلافت کو بھی سائڈ پہ کر دینا، پھر تقاضائے خلافت ہو جانا۔ اس لیے سیدہ کائنات کو نہیں دیا گیا۔ اسی لیے مہدی عباسی جب اسے جوش آیا نا بڑا کریم بننے کا، اس نے کہا جس کا جو حق ہے وہ دے دیا جائے، تو اسے کہا گیا فدق بھی آل محمد کا چھین رکھا۔ اس نے بلایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اس نے مولا موسیٰ کاظم سے فرمایا بتائیے، میں چاہتا ہوں کہ میں سب کو ان کے اموال واپس کر رہا ہوں، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو بھی فدق واپس کر دیا جائے، تو آپ البتہ بتا دیں اس کی کیا حدود کیا ہے، اس کی باؤنڈریز کیا ہیں، میں چاہتا ہوں میں آپ کو واپس پلٹا دوں۔ آپ نے فرمایا اچھا دیکھ تیرے سے ہوگا نہیں۔ اس نے کہا نہیں میں نے سب کو حق دیے، آپ پوچھ لیجئے میں سب کو واپس کروں، آپ کو کیوں نہیں دوں گا؟ آپ حکم فرمائیں، اس کی حدود بتائیں۔ آپ نے جو اس کی باؤنڈریز بتائی نا وہ اس باغ کی نہیں تھی جو فدق تھا، وہ عالم اسلام کی سرحدوں کی باؤنڈریز تھی، یعنی جہاں جہاں تک خلافت تھی نا امام نے وہ باؤنڈری، اس نے کہا ٹھہر جائیے تو ہمارے لیے کیا بچا؟ آپ نے فرمایا تو تجھے کس نے کہا ہے تیرا بھی کوئی حق ہے؟ یہ حق تو ہے ہی ہم آل محمد کا، فدق استعارہ ہے خلافت آل محمد کا بنیاد۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اصل میں سیدہ کائنات، میں نے پہلے دن بھی اسی لیے مجلس میں عرض کیا تھا ابتدا میں کہ سیدہ ایک زمین کے ٹکڑے کے لیے نہیں گھر سے نکلی تھی، اصل میں سیدہ کائنات تو باطل کے ابطال کے لیے اور حق کو ثابت کرنے کے لیے گھر سے نکلی۔ سیدہ کائنات کا یہ فقط اور فقط یہ مقدمہ فدقی حق کو بیان کرنے کے لیے اور صبح قیامت تک ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ اس کے اوپر آ کر وہ جو ہم انہیں بھی مانتے ہیں اور انہیں بھی مانتے ہیں وہ پورے مذہب میں بالکل ٹھیک چلیں گے، یہاں آ کر 2 کشتیوں کا سوار ڈوب جائے گا، کیونکہ فدق کے معاملے میں سیدہ نے کوئی دوسری گنجائش ہی قرار نہیں دی ہے، یعنی اسے مانتے ہیں یا اسے مانتے ہیں۔ اور یاد رکھیے اگر اس کی میں ایک بس چلیں آخری بات اور پھر آپ کی زحمت تمام، اگر کہیں اور لیں تو سیدہ نے ایک اور بڑا کمال کیا ہے۔ دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، اگر آپ کے ذہن میں نے عرض کیا سیدہ نے جو گواہ استعمال کیے نا وہ صرف 2 ہستیوں نے استعمال کیے، یا اللہ نے یا سیدہ، ایسے ہی ہے نا جی، اللہ نے استعمال کیے مباہلہ میں، سیدہ نے استعمال کیے فدق میں۔ یہ مباہلہ پیچھے ہوا ہی کیوں تھا؟ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ عید مباہلہ واحد ایسے کام کی ہم عید مناتے ہیں جو سرے سے ہوا ہی نہیں، کیونکہ مباہلہ ہوا ہی نہیں۔ بھائی مباہلہ ہوا؟ مباہلہ تو ہوا نا، وہ تو پیچھے پلٹ گئے تھے، اس کا مطلب مباہلہ تو ہوا نا، تو عید کس بات کی؟ بھائی بہت اچھے، جب ایک کام ہوا ہی نہیں سرے سے، مباہلہ تو ہوا ہی نہیں۔ اصل میں مباہلہ کرنا بھی نہیں تھا، تھینکس ٹو نصارہ، وہ صرف استعمال ہوئے، اللہ نے ثابت کچھ اور کرنا تھا۔ بلکہ اگر عرض کروں فدق کے مقدمے کے لیے اللہ نے ماحول جو بنایا اسے مباہلہ کہتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ اس میں صرف چہرے مشرف میں کہاں ختم ہو گیا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے جملہ عرض کیا تھا، اس کے علاوہ اس نے کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اس نے کیا بحث کی ان سے، بات کی ان سے؟ اچھا اسے تو تھا تو کافر تھے نا، مسلمان تو نہیں تھے، انہوں نے تو نہیں کہا یہ تو آپ کے اپنے ہیں۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ کسی نے یہ نہیں کہا اللہ یہ تو آپ اپنے بچے لے آئے، اور تھے کتنے چھوٹے چھوٹے سے تھے حسن حسین، 3 سال 4 سال، کیا 3 سال اور 4 سال کا بچہ کورٹ میں جا کر گواہی دے سکتا؟ کوئی جج تسلیم کرے گا 3 سال 4 سال کے بچے کی گواہی؟ اگر حسن و حسین کو اپنے شعور پر عبور نہ ہوتا تو وہ گواہ رسالت کیسے بنتے؟ 3 سے 4 سال کے سن میں وہ دنیا کے سامنے گواہی دے رہے ہیں ہمارا جد اللہ کا رسول ہے۔ آپ اندازہ کریں وہ کتنے اوتھینٹک تھے خدا کی نظر میں، بظاہر بچے ہیں مگر رسالت کے گواہ ہیں، جن کی گواہی پر مشرک رسالت نہیں جھٹلا سکتا، اپنا زمین کا ٹکڑا کیسے جھٹلا سکتا؟ توجہ ہے جی؟ اس نے کہا میں ایسے چہرے، اگر انہوں نے اشارہ کیا پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا، اور وہ پلٹ گئے، اور معصوم نے فرمایا اچھا ہوا پلٹ گئے، نہیں تو ہونا کیا تھا؟ فرمایا ایسا عذاب آنا تھا کہ نجران کے درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندے بھی جھلس کے گر جاتے۔
نجران کے اندر کوئی درخت بھی نہ بچتا، ایسا خدا کا عذاب آنا تھا، لعنت آنی تھی، کیونکہ پروردگار نے یہ فیصلہ پہلے ہی کر دیا تھا، ابناءنا و ابناکم نساءنا و نساکم انفسنا ثم نبتہل فنجعل، لعنت اللہ ہے۔ نبتہل کہتے ہیں اس بد دعا کو جو انتہائی شدت سے اجتماعی طور پہ مانگ لی جائے۔ فنجعل، یہاں تفسیر در منصور، وقت تمام ہو رہا ہے، میں جلدی میں عرض کروں، تفسیر در منصور عالم اسلام کی وہ واحد تفسیر ہے جو سواد اعظم کے سبھی مکتبوں کو گوارا ہے، چاہے بریلوی مکتب فکر ہو، دیوبند ہو، اہل حدیث ہو، سبھی کا در منصور پر جلال الدین سیوطی، حافظ جلال الدین سیوطی پہ سب کا اتفاق ہے۔ سواد اعظم میں اس نے لکھا یہ نجعل ہے، نسال نہیں، اللہ نے وہ لعنت بھیجنی تھی جو جب اپنے مرکز کو چھوڑ دے تو پھر پلٹے نہ۔ توجہ ہے جی؟ ایسا عذاب لعنت کے طور پر کہ جو جب اپنے مرکز کو چھوڑ دے تو پھر وہ پلٹتی نہیں ہے، مگر یہاں تو اس نے گوارا ہی نہیں کی، اس نے دیکھتے ساتھ کہا میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، ہمیں تو ان سے بحث نہیں ہے، ہم نے تو ان سے کوئی کسی قسم کا مباہلہ نہیں کرنا، وہ تو پلٹ گئے، جبکہ لعنت تو اتنی حتمی تھی کہ اسے پلٹنا ہی نہیں تھا۔ تو مباہلے میں ہوا کیا؟ کردار مشخص ہوئے اور لعنت مشخص ہوئی، مگر کسی پہ برسی نہیں، کیونکہ کرداروں کا انکار نہیں ہوا۔ اللہ جانے میرے ساتھ ہے کہ نہیں ہے؟ یہ لعنت تب تک سسٹم میں رہنی تھی جب تک کہ اپنے مرکز پہ نہ پہنچ جائے، اور مرکز پہ پہنچنے کے لیے ان کرداروں کا جو مباہلہ میں آئے انکار لازم تھا۔ اب پتہ چلا سیدہ کیا کر کے آئی تھی، سیدہ خالی ہاتھ واپس نہیں آئی، لعنت کو اس کے مرکز تک چھوڑ کر آئی تھی۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ یاد رکھیں سیدہ کائنات مرکز دین کا نام ہے، آپ کا ناراحت پلٹنا ہی معاملات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس دین اسلام میں بعد مصطفیٰ اگر کوئی مکتب حق ہے تو وہی مکتب ہے جو سیدہ کائنات کا مکتب ہے، اور سیدہ کائنات کے مکتب کا ان کے مکتب سے کوئی تعلق نہیں ہے جو غاصبان حق کے سیدہ۔ ہماری واحد امید ہی سیدہ کی ذات، خدا کی قسم اس دین میں آپ عرفا کی نگاہ سے جا کر اٹھا کر پڑھیں اس دین کو، اس دین کا حاصل وصول ہی رضا سیدہ کائنات۔ کوئی اپنے اعمال کے اطمینان پر نہ رہے، قیامت کے دن جو نار جہنم سے چھڑائیں گی وہ فاطمہ ہے۔ صرف اور صرف یہ ایک ایسا کردار ہے جس پہ ہماری امید ہے، اور جب اس ہستی پر امید ہے نا تو پھر اس کے لیے کاوشیں ہیں، اس کے لیے زحمتیں۔ خدا کی قسم یہ عزاداری، یہ سید الشہداء، یہ کیوں اتنا تسلسل میں ہے؟ یہ سیدہ کائنات کا فیض ہے، کیونکہ کربلا آپ ہی کے دیے ہوئے اسباق کی عملی تفسیر کا نام ہے۔ یہ سیدہ نے بتایا تھا کہ تنہا اور حالت غربت میں ہو کر بھی ظالم کو عیاں ضرور کرنا، یہ کام حسین ابن علی نے اپنے درجے میں جا کر کیا، اصل میں تاسی کردار سیدہ کائنات ہی کی تھی۔ یہی وجہ ہے آج جتنی بھی عزائے شبیر ہوتی ہے، جب بھی عزائے شبیر کی بات آتی ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ مودت سیدہ کا تقاضا ہے، یہ سیدہ کی نوکری ہے، یہ شہزادی کائنات کی نوکری ہے، یہ بی بی کا فیض ہے، اور بی بی کی خاطر یہ سارا یہ عزاداری، یہ شبیر جو چل رہی ہے، یہ سیدہ کائنات جس میں ہم 1400 سال سے اپنی زحمتیں کر رہے ہیں، تو یہ سیدہ کائنات کے لیے، اور کیوں نہ ہو، ہماری امید بھی تو آخرت میں سیدہ کائنات ہی کی ذات ہے۔ حضور دیکھیں، آپ سے ایک التماس ہے، عزائے و دین اہل بیت یہ کبھی عرب میں تھا، پھر یہ فارس میں گیا، جب فارس میں گیا تو معاملات یقیناً پھیلے بھی اور بدلے بھی، لوکل کلچر، لوکل تہذیب کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ فرق آیا۔ آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کیا تشیع ایران، ان کی عزاداری اور معاملات ویسے ہیں جو عربستان کے لوگوں کے، عربستان کے شیعہ کے، نہیں، فرق ہے۔ پھر وہاں سے یہ ہندوستان داخل ہوئے، آپ کا اور میرا خطہ، سب کانٹیننٹ، وہاں جب گیا تو اس کے معاملات مزید پھیلے اور مزید بدلاؤ بھی آیا، وقت کے تقاضوں، وقت کے حالات، لوکل کلچر، وہ ساروں کے ساتھ شامل ہوا۔
یہی وجہ ہے کہ جو آج ہماری برے صغیر کی عزاداری ہے اور برے صغیر کے عزاخانے ہیں اور برے صغیر کے معاملات ہیں، کیا وہ ویسے ہی ہیں جو اہل فارس کے؟ نہیں، آپ کو ایک چینج نظر آئے گا۔ تو پھر اللہ اس سے ہمارے وسیلے سے، ہماری وسیلے سے خدا اس سے ایک سے دوسرے خطے میں لے کے جاتا، پھر اس سے ایک الگ خطے میں لے کر جاتا۔ دیکھیں پروردگار نے ہمیں یہ زندگی میں سعادت دی کہ یہی ذکر اہل بیت، یہی عزائے آل محمد ہمارے وسیلے سے خدا دنیا کے اس خطے پر بھی لے آیا۔ ایک ایسا خطہ کہ جس میں عالم ظاہر میں کم از کم کوئی معصوم نہیں آیا، حضرات ائمہ اطہار میں سے ظاہری اس میں اگر ہم معاملات میں دیکھیں تو کوئی معصوم نہیں آیا، سیدہ کائنات نہیں آئی، مگر ان کا ذکر آیا کہ نہیں آیا؟ ان کی مودت آئی کہ نہیں آئی؟ ان کا عشق آیا کہ نہیں آیا؟ اچھا، یہ جہاں جہاں گیا ہے نا ذکر، یہ ان میں محدود نہیں رہا جو لائے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ جب عرب سے فارس میں گیا تو جو اہل عرب لے کر آئے تھے ہمیشہ انہی میں رہا اور انہی میں پابند رہا اور وہی ختم ہو گیا یا انہی میں بڑھا۔ نہیں، اس نے لوکلز کو ساتھ شامل کیا کہ نہیں کیا؟ تو اس کا مطلب ہے اس میں یہ تاثیر ہے، اس میں یہ جاذبیت ہے اس کے اندر۔ مگر اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ جو لے جانے والے تھے نا، وہ اہل فکر لوگ تھے، انہوں نے محنت کی، اور انہوں نے جب محنت کی نا تو اس سے جس خطے میں لے کر گئے ان کے حوالے سے پلان کیا کہ کیسے انہیں اس میں شامل ہونا چاہیے، کیسے انہیں وہاں تک پہنچنا چاہیے، اپنے اندر محدود نہیں رکھا۔ یہی کام ہوا جب عرب سے فارس میں گئے، یہی کام ہوا جب فارس سے ہندوستان میں گئے۔ تو اب اگر ہندوستان سے یہاں آئے ہیں تو کیا اسے ہمیں اپنے اندر محدود رکھنا؟ بھئی جب پیچھے سے کامیاب پالیسی چلی آ رہی ہو تو کیوں اسے چھوڑ دیا جائے کام کا؟ جب ایک پالیسی ہے اور کامیاب ہے کہ جب بھی کسی معاشرے میں جائیں تو لوکل لوگوں کے مزاج کے مطابق چیزوں کو ڈھال دیں، اس سے ہوگا کیا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا یہ اپنے اندر نہیں رہے گا، اس میں اتنی جاذبیت ہے کہ یہ لوکل لوگوں کی نسلوں کو بھی اپنے اندر سنبھال لے گا۔ ایسا ہے کہ نہیں ہے جی؟ مگر اس کے لیے جو لے جانے والی نسل ہے اسے اتنا صاحب فکر ہونا چاہیے۔ ماشاءاللہ اب آپ کے پاس یہاں پر میں گزشتہ 8-10 سال سے تو میں ہی آپ کے پاس حاضر ہو رہا ہوں اور میں ہی آپ کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ یقیناً بہت پہلے سے یہاں مومنین ہیں اور انشاءاللہ یہاں آپ کی نسلوں کو رہنا ہے کہ نہیں رہنا جی؟ انشاءاللہ آپ کی نسلوں کو رہنا ہے اور یہ سلسلہ آگے بڑھنا ہے۔ مگر یاد رکھیں اس کے لیے آپ کو پلاننگ درکار ہے، اس کے لیے آپ کو یہ پلان کرنا پڑے گا کہ آپ کو آیا چلنا کس انداز میں ہے، کیسے آج آپ کو وہ بنیادیں رکھنی ہیں جس کی بنیاد پر آج سے 20 سال چاہے 30 سال چاہے 40 سال بعد ہی یہ جو ذکر آل محمد ہے، یہ جو دین آل محمد ہے، جو اصل میں دین اسلام ہے بنیادی۔ جب بھی میں ذکر اہل بیت کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد کوئی ٹپیکل مجلس نہیں ہے بلکہ دین حق ہے، یہ کیسے یہاں پر فروغ پائے۔ اصل میں تو ہم اپنے دین کے امبیسڈر ہیں، چاہے دنیا کے کسی خطے پہ چلے جائیں۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ اس کے لیے آپ کو مضبوط بنیادوں کی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ کو ایسے سینٹر بنانے کی ضرورت ہے، آپ کے سینٹروں کا مزاج ایسا ہونا چاہیے جو آج کے پرپس کو نہیں، صرف آج سے 20-30 سال بعد کے مقاصد کو بھی فلفل کرے، جو ان کی ڈیمانڈز ہیں انہیں بھی فلفل کر سکتا ہوں۔ ان بچوں کی یہ جو آپ کی اگلی گودوں میں ماشاءاللہ، میں جب آ رہا تھا تو وہ جو بچے ذرا سے تھے ماشاءاللہ اب وہ بھی جوان، ان کے چہروں پہ داڑیاں آ گئی ہیں، ان کو تو میں نے دیکھا تو ماشاءاللہ آپ نے تو بہت کچھ دیکھا، یہ تو میرے سامنے کی بات ہے گزشتہ 8 سے 10 سال میں ماشاءاللہ۔ تو حضور یہ ہیں، پھر آنے والی ان کی نسلیں ہیں۔ تو اب یہاں پر ہو سکتا ہے جس خطے سے میں آیا ہوں وہاں ایک ٹپیکل امام بارگاہ سے میرا گزارا ہو جاتا ہوں، مگر یہاں تو اب ضرورت ہے ان نسلوں کے لیے صرف عزا خانہ نہیں، آپ کو صرف ایک ایسی جگہ نہیں چاہیے جہاں بیٹھ کر اور آپ ذکر کر سکیں اور تبرک کر سکیں، بلکہ ہمیں اب ایسی جگہوں کی ضرورت ہے کہ جو ایک امام بارگاہ ہو اگر مذہبی نگاہ سے دیکھیں، ایک کمیونٹی سینٹر ہو اگر اسے سوشل نگاہ سے دیکھا جائے، ایک ایسی جگہ، اس طرح کی جگہیں ہونی چاہیے جو ہمارے تمام پرپس کو فلفل کرتی ہیں۔ اول تو ایسی جگہ ہونی چاہیے، دوسروں کی نسلوں تک تو بعد میں جانا ہے، پہلے تو اپنی نسلوں میں راسخ کرنا ہے کہ کم از کم ایک ایسی جگہ ہونی چاہیے یا ایسی جگہیں ہونی چاہیے کہ جو ہمارے بچوں کی ساری دنیاوی ایکٹیویٹی کو بھی اپنے اندر سما سکتی ہیں، یعنی آپ کے بچوں کا ویکینڈ سپاٹ بننے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔
توجہ ہے آپ دوستان عزیز کی میں کیا عرض کر، یاد رکھے جب تک ہم کوئی ایسے مرکز نہیں نہ بنائیں گے تو یاد رکھے شاید ہم صرف نظر کر رہے ہیں اپنی ان ذمہ داریوں سے جو کہ بطور امیگرینٹس بھی ہم پر لازم ہیں، کیونکہ ہم اسلام یاد رکھیں وہ جیسے بھی ہمارے ممالک تھے، ہم ہندوستان پاکستان کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، وہ ملک جیسے بھی ہیں مگر وہاں اسلام آج سے نہیں بہت عرصے سے موجود ہے، اور وہ بلاد اسلامیہ خصوصاً اگر کوئی پاکستان کی بات کریں تو وہ جیسا بھی ہے مگر بلاد اسلامیہ کا حصہ۔ بلاد اسلامیہ کو ترک کر کے کسی غیر مسلم معاشرے میں آ کر جینا، کیا اس کی کوئی شرعی ریزن ہے آپ کے پاس؟ آپ کے خیال میں جو اسلام آپ کو کہتا ہے کھانا کس تمیز سے کھانا، واش روم جانے کے آداب کیا ہیں، وہ زندگی کی اتنی بڑی ٹرانزیکشن پہ کوئی اصول نہیں کہتا ہو؟ کیا آپ میں اور میں نے یا کسی نے ہم میں اس خطے میں آنے سے پہلے کوئی ایک بھی مذہبی کتاب کھول کر چیک کیا تھا کہ بلاد اسلامیہ چھوڑ کر جا رہا ہوں تو آیا مجھے اجازت بھی ہے دین کی طرف سے کہ نہیں؟ میں ایک ایسے معاشرے میں جا کے رہنے لگا ہوں جو ٹوٹل غیر مسلم ہے، تو آیا کیا مجھے دینی طور پہ اس بات کی اجازت ہے؟ کیونکہ اگر تو کوئی گن لے کر میرے پیچھے پڑا ہوا تھا پھر تو جسٹیفائڈ ہے، مگر اگر میرے ہی رشتہ دار ادھر سکون سے جی رہے ہیں تو پھر کیسے جسٹیفائڈ ہے؟ پھر میں بلاد اسلامیہ چھوڑ کر کیوں آیا؟ ایک ہی صرف اور صرف ایک آپ کے پاس جواز ہو سکتا ہے، صرف ایک، کہ آپ جو عالم کفر میں آ کر رہیں تو آپ وہاں مبلغ دین حق بن جائیں، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی سینس نہیں ہے رہنے کی۔ جائیے جا کر علماء سے پوچھ لیجیے گا، ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کے سامنے نہ بتائی جاتی ہوں مگر یہ باتیں جا کر دین میں چیک کریں۔ بھائی جس دین نے آپ کو اٹھنے بیٹھنے تک کی تمیز دی ہے، کیا اس نے ایک جگہ سے اٹھ کے دوسرے خطے میں آنے کے لیے کوئی قانون نہیں بیان کیا؟ صرف ایک ون ریزن اونلی، آپ کو یہاں بیٹھ کر صرف کمانا نہیں ہے، نہیں تو پھنس جائیں گے، صرف اچھے گھر، اچھی گاڑی، اچھے ماحول، پھنس جائیں گے۔ خدا کو جواب دیں، اور اگر آپ کہیں گے وہاں تو میں رہ ہی نہیں سکتا تھا تو خدا آپ کو رشتہ داروں کی فوٹو دکھائے گا جو سارے رہ رہے ہیں، اور کئی تو ادھر والوں سے ہی بہت اچھے رہ رہے ہیں، انہیں دیکھ کے تو لگتا ہے بیوقوف تھے جو ادھر آ گئے۔ ایسا ہے کہ نہیں جی؟ آپ خدا کی قسم صرف ایک وجہ ہے آپ خدا کو کہہ سکیں یا اللہ جہاں میں تھا میں نے دین اسلام کی خاطر کام کیا تھا۔ توجہ فرما رہے ہیں جی؟ بہت کم جگہوں کو آپ کا بہت وقت لیا، میں زحمت تمام کرتا ہوں۔ الحمدللہ آپ کی کمیونٹی میں پروردگار نے ایسے لوگ افراد رکھے ہیں جنہیں اس بات کا خیال ہے، اور الحمدللہ رب العالمین یہاں سینٹر کے لیے زمین لے لی گئی ہے، اور آج الحمدللہ مجھے بتایا گیا کہ اس پہ اگر کوئی سرکار کی طرف سے معاملات تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے۔ تو بعض دوستان نے مل کے ایک، اور اس زمین کی میں نے زیارت کی ہے، انتہائی وسیع زمین ہے الحمدللہ، اور سمجھ آتا ہے جسے دیکھ کے کہ یہاں جو چیز بن سکتی ہے وہ آنے والی نسلوں کو بھی ڈیلیور کر سکتی ہے، آنے والی نسلوں کی ضروریات کو بھی ایڈریس کر سکتی ہے۔ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خام خواہ مختلف پریشانیوں اور الجھنوں کو سوال بنا کر نہ پیش کریں، بلکہ اس موقع کے اوپر اپنا کردار ادا کریں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آگے بڑھیں اپنی نسلوں کی خاطر، اور اگر کسی کو اپنی نسل نہیں بھی یہاں پر رکھنی تو اس بات کو تو یاد رکھیں کہ ابلاغ دین کے کسی بھی کام میں اگر شرکت کریں گے تو کل کو خدا کے سامنے اس دنیا کے اس حصے میں رہنے کو کم از کم جسٹیفائی تو کر سکیں گے، پروردگار عالم کو بتا تو سکیں گے کہ یا اللہ یہ میری بھی ایفرٹ ہے، میں نے بھی اس خطہ اس زمین کے اوپر اپنی ایک ایفرٹ پیش کی تھی، کم از کم کچھ جسٹیفائی تو کر سکیں گے یہاں پہ اپنے رہنے کو۔ تو اس بات کے لیے لازم ہے اب آپ آگے بڑھیں، زینبیہ کی انتظامیہ کا ساتھ دیں، دیگر بھی جو دوستان اس پر متوجہ نہیں ہیں انہیں متوجہ کریں اور اپنا کردار ادا کریں۔ اور میں لازمی کو اگر یہ بھی چاہیں گے نا کہ صرف ایک امام بارگاہ کی حد تک چیز بن جائے، میں ایک ٹپیکل قسم کا عزادار ہوں، انتہائی ٹپیکل قسم کا ذاکر ہوں۔ آپ دیکھ لیں، میں آپ کے سامنے بیٹھ کر میں تو نہیں آپ کو بتا رہا کہ کس طرح سے زندگی گزارنی چاہیے، فقہی معاملات کیا رہنے چاہیے، مجھے پتا ہے علماء بہت زیادہ، میں کیا سنا رہا ہوں، میں ٹپیکل دینی موضوعات ہمیشہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، میں ذکر اہل بیت کا وہی ٹپیکل طریقہ جو آپ کے باپ دادا پردادا سنتے تھے میں وہ پیش کر رہا ہوں، اور میں ایک امام بارگاہ چلا رہا ہوں، لاہور کے معروف اور قدیمی امام بارگاہوں میں سے، والد کے بعد اس کو شخصی طور پہ میں سارے کو چلا، ایک ٹپیکل عزاخانہ ہے جس میں ہر وہ ٹپیکل کام ہوتا ہے جو عزاداری، مگر میں آپ سے یہ کہوں گا کہ جو یہاں پہ بنائے نا وہ کوئی ٹپیکل امام بارگاہ نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ وہ وہاں پہ ہو رہا ہے، یہاں پہ کچھ ایسا بنائے جو یہاں کے رہنے والوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر سکے۔
توجہ ہے دوستان عزیز جو میں گزارشات پیش کر رہا ہوں، اس بات کو مد نظر رکھیں. ہاں یہ عزاداری ہے سید الشہداء، یہ تو چلتی رہے گی، پر یاد رکھیں عزاداری چند ایک اعمال کا نام نہیں ہے. جو یہ سمجھتا ہے کہ عزاداری صرف یہ 3-4 کام کر لینے کا نام ہے جو حدیث قصاص سے ابتدا ہوتی ہے اور تبرک پر تمام ہو جاتے ہیں، یہ 4-5 کام کرنے کا نام عزاداری ہے، تو ایسا نہیں ہے. ہر وہ کام جو نام حسین اور دین حسین کو باجواز ذکر حسین لوگوں تک پہنچائے، ہر وہ کام عزاداری ہے شبیر، چاہے وہ جس انداز میں بھی کیا جائے، وہ عزائے شبیر. ہاں یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ عزائے شبیر کا ایک طریقہ ہے، یہ ایک طریقہ ہے، اور بھی بہت سے طریقے ہو سکتے ہیں. لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ صرف عزاداری ہے سید الشہداء یہی ہے. ہر وہ کام جو حسین ابن علی کے پاکیزہ اور مقدس نام کے ابلاغ کا باعث بنے گا اور حسین کے جواز سے دین خدا کے ابلاغ کا باعث بنے گا، وہی عزائے شبیر ہوگی، اور جو اس میں جس انداز سے حصہ لے گا وہی عزادار حسین ابن علی ہوگا، اور انشاءاللہ وہ قیامت میں مشہور بھی بطور عزادار حسین ابن علی ہوگا. لہٰذا اپنا کردار ادا کریں، دوستوں کو بھی اس پہ متوجہ کریں، اور خدا کرے کہ آپ یہاں ایک ایسا سینٹر اور ایسی بنیاد دے رکھ سکیں کہ انشاءاللہ آپ کی آنے والی نسلیں اس کے ذریعے سے دین و کلچر اہل بیت سے مربوط رہیں انشاءاللہ. ایک درود پڑھ لیجیے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد. اور یاد رکھیں جو بھی ہم دین خدا میں اب کریں گے نا بعد سیدہ کائنات، تو یاد رکھیں اگر وہ آل محمد کے عنوان سے ہے نا تو وہ سیدہ کی نوکری ہے، اور سیدہ کی نوکری اور کچھ نہیں نا تو نسلیں ضرور سوار دیتی. اس ملک میں سب سے بڑا خطرہ ہمارے لیے نسلوں کا بہک جانا، اور نسلیں سور جاتی ہیں اگر خدمت سیدہ کی جائے. آخری روایت زحمت تمام، میں 1 گھنٹے سے اوپر جا چکا ہوں مگر آخری مجلس تھی، معذرت کے ساتھ بس 2 منٹ لوں گا یہ روایت سنا کے، زحمت تمام. راوی کہتا ہے دمت الثاقبہ میں بھی ہے، بہار الانوار میں بھی ہے. راوی کہتا ہے ہم جا رہے تھے، قافلہ حج کے لیے جا رہا تھا یا عمرہ کے لیے، بہرحال بیت اللہ کی جانب جا رہا تھا. تو فرماتا ہے کہ راستے میں نا جب نکلنے لگا قافلہ تو ایک خاتون نے کہا میں بھی ساتھ چلوں گی حج میں زیارت بیت اللہ کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ یہ بی بی یہ جو اونٹ آپ کہنا یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنا طویل سفر کر سکے، لہٰذا آپ واپس چلی جائیں یا دوسری سواری لے کر آئیں، کیونکہ اتنے محدود وسائل ہیں، سب کے پاس اپنی اپنی سواری ہے. اگر راستے میں آپ کا یہ سواری جواب دے گئی تو کوئی آپ کو اپنے ساتھ مینج نہیں کر سکے گا، آپ کو چاہیے کہ آپ پلٹ جاؤ. کیونکہ دیکھیں آپ نے بھی لانگ ڈرائیو پہ جانا ہو، طویل سفر پہ جانا ہو، آپ کو پتا ہوتا ہے اپنی گاڑی کا، آپ کو پتا ہے کون سی گاڑی ہے جو اس قابل نہیں ہے کہ اس پہ دور جایا جائے، کون سی ہے. وہ اس دور کی سواریاں تھی تو اہل عرب کو پتا ہوتا تھا کہ کون سا اونٹ اس قابل ہے. تو اس خاتون نے کہا نہیں میں تو اللہ کی گھر کی زیارت کا نیت سے گھر سے آئی ہوں، اب میں نے واپس نہیں جانا، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی. سب نے منع کیا، وہ خاتون چل پڑی. وہی ہوا ایک جگہ راستے میں جنگل میں سے گزر رہے تھے، اونٹ بیٹھ گیا اس کا. پورے قافلے نے ملامت کرنی شروع کر دی، بی بی تجھے سمجھایا بھی تھا، اونٹ اس قابل نہیں تھا، اب دیکھیں آپ نے سب کو مصیبت میں پھنسا دیا، اب کیا کریں؟ اگر چھوڑ کر جائیں گے تو حیوان کھا لیں گے، وحشی جانور درندے، اور اگر ساتھ لے کر جائیں تو مینج نہیں کیا جا سکتا، کیا کریں؟ وہ کہتے ہیں جب سارے قافلے نے اس خاتون کو ملامت کی نا، اس خاتون کی نگاہیں آسمان پہ چلی گئی. اس نے کہا یا اللہ یہ تو نے کیا کیا، میرے دل میں اپنے گھر کی زیارت کا شوق ڈال دیا اور مجھے اپنے گھر نہیں رہنے دیا اور پہنچایا اپنے گھر بھی نہیں. اگر تیرے سوا کوئی اور میرے ساتھ یہ کرتا تو میں تجھ سے شکایت کرتی، اب بتا کسے شکایت کروں؟ وہ کہتے ہیں جیسے اس خاتون نے یہ جملہ کہا فوراً ہی ہم نے جنگل سے دیکھا کہ ایک شخص ایک مضبوط سا اونٹ لے کر برآمد ہوا. فوراً خاتون کے پاس آیا، کہا بی بی سوار ہوئی. وہ خاتون سوار ہوئی، دیکھتے دیکھتے وہ آگے چلا بھی گیا. سارے قافلے والے حیران رہ گئے. وہ کہتے ہیں جب ہم پہنچے ہیں نا ادھر تو ایک دن میں نے طواف کے دوران اسی خاتون کو بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے مناجات کرتے دیکھا. یہ پاس جا کر کھڑا ہو گیا. اس نے کہا بی بی آپ کون ہیں، مجھے اپنا انٹروڈکشن کروائیں، آپ کون سی عظیم ہستی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی تجھے کس نے کہا میں کوئی عظیم ہستی؟ کہا نہیں بی بی میں نے آپ کی ایک کرامت دیکھی ہے راستے میں، آپ کے معاملات معمولی نہیں ہیں، نہ کوئی خدا کو ایسے پکارتا ہے نہ خدا کسی کو ایسا جواب دیتا ہے، بتائیے آپ ہیں کون، اپنا تعارف کروائیے. وہ خاتون فرمانے لگی میں کوئی مہم نہیں ہوں، میں کوئی اہم ہستی نہیں ہوں، تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، میں ایک سادہ سی خاتون ہوں. اس نے کہا نہ بی بی جو میں نے معاملہ دیں خدا را مجھے تعارف کروائے. یہ اعجاز آپ کو کیسے ملا؟
یہ صاحب کرامت آپ کیسے ہوئی ہیں؟ وہ خاتون کہنے لگی مجھ میں کوئی کمال نہیں ہے، سن میں شہرا بنت مسکہ بنت فضا کنیز زہرا ہوں، ہماری جدہ نے سیدہ کی خدمت کی تھی، اللہ نے نسلوں میں وہ فیض چلا دیا ہے ہمارے۔ سیدہ کی خدمت نسلوں کو سوار دیتی ہے۔ لہذا حضور آپ نے جب بھی دین کا کوئی کام کرنا ہے نا، آپ کی نیت یہ ہونا چاہیے سیدہ میں آپ کی ذات کی خاطر کر رہا ہوں، خدا کی قسم اللہ کی ذات آپ کی نسلیں سوار دے گی اگر جناب زہرا کی خدمت دل سے کی جائے گی، کیونکہ سیدہ نصرت دین کا استعارہ ہے۔ اور سلام ہے سیدہ کائنات پر، خدائی بہتر جانتا ہے یہ ہستی کتنی دکھی اور کتنی زخمی دنیا سے چلی گئی، خدائی بہتر جانتا۔ سیدہ کے گھر پہ حملہ ہوا، پہلو سیدہ مجروح ہوا، سیدہ کائنات زخمی ہوں، اور پھر میں نے جہاں پہلے دن مصائب آغاز کیا تھا، بی بی سانس بھی لیں تو تکلیف ہوتے تھے، اور سیدہ پہلو پہ ہاتھ رکھ کے ہائے بابا کہہ کے دنیا چھوڑ۔ کتنی تھی زخمی سیدہ کائنات خدا ہی بہتر جانتا ہے، پر علماء تاریخ نے لکھا ہے آل محمد کی 2 بیٹیاں ایسی ہیں کہ جن کے مصائب وقت غسل بھی کھلے۔ میں نے عرض کیا تھا نا سیدہ مولا امیر سے بھی اپنے مصائب چھپاتی تھی، علماء نے لکھا 2 بیٹیاں آل محمد کی ایسی ہیں کہ جن کے وقت غسل بھی ماتم ہو گیا، ایک زہرا اور ایک وہ کربلا کی ننھی زہرا، یہ 2 ایسی بیبیاں ہیں کہ وقت غسل ماتم ہوا۔ جناب زہرا کا جب غسل ہو رہا تھا ایک دفعہ حیدر کرار دھاڑے مار کر رونے لگے، اور جناب اسما نے پوچھا کہ یا علی کیا ہوا؟ تو آپ نے روتے ہوئے کریاں کنا تڑپتے ہوئے کہا ہائے بنت پیمبر تم مجھ سے بھی اپنے مصائب چھپا کے چل، پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں بنت پیمبر۔ اور ایک وہ جو کربلا کی ننھی زہرا تھی جو زندان شام میں دم توڑ گئی، جب وقت غسل آیا نا ایک مرتبہ غسالہ بھاگتی ہوئی آئی زندان شام میں اور کہا یہ جو بچی، یہ جو قیدن بچی مر گئی ہے اس کے کوئی وارث موجود ہے؟ جناب زینب نے فرمایا بی بی ہم اس کے وارث ہیں۔ پوچھا یہ بچی کو کوئی بیماری تھی؟ جناب زینب تڑپ گئی، کہا ہماری بچی کو کوئی بیماری نہ تھی۔ کہا کیا وجہ؟ سارا جسم نیلا اور سیاہ پڑا ہوا ہے۔ جناب زینب ماتم کر کے کہتی اے غسالہ نہ پوچھ، اتنے تازیاں نے مارے ہیں ہماری بچی۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کتنی زخمی زہرا تھی اور کتنی زخمی سکینہ تھی دنیا چھوڑتے ہوئے۔ اچھا ایک روایت سناؤں اور آپ کی بس زحمت کو میں تمام کروں۔ آپ نے گریہ کیا، پروردگار قبول فرمائے، جنہوں نے جس انداز میں ان مجالس میں حصہ لیا خدا انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ حضور یہ آغائے پنہیان آپ جانتے نا ایران کے خطیب ہیں اور کیا ہی خوبصورت اور شائستہ گفتگو کرتے ہیں، انہوں نے ایک 2 واقعات کو آپس میں جوڑا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کروں اور زحمت تمام کروں۔ فرماتے ہیں بس یہ ذہن میں رکھیں سیدہ زخمی تھیں جب دنیا کو چھوڑا، وہ فرماتے ہیں کہ جب ہجرت کا وقت آیا نا رسول خدا مکہ سے ہجرت کر کے مدینے چلے گئے تو جناب سیدہ کو ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، سیدہ پیچھے ہی تھی، مرتضیٰ پیچھے تھے، کچھ اور خواتین پیچھے تھے۔ رسول نے ذمہ داری لگائی یا علی آپ نے میری ساری امانتیں ادا کرنی ہیں اور ان کو لے کر آپ نے مدینے پہنچنا۔ رسول چلے گئے مگر مدینے میں داخل نہیں ہوئے، عقبہ کے مقام پر باہر آپ نے پڑاؤ ڈالا کہ جب تک علی و بطول نہیں آئیں گے میں اندر نہیں آؤں گا، مدینے میں داخل نہیں ہوں گا۔ وہاں مولا علی نے جب لیا نا، جب امانتیں ادا ہو گئیں، جناب سیدہ کو لیا، دیگر یہ ابھی نکاح مولا علی اور سیدہ سے پہلے کی بات ہے، تو آپ نے انہیں سوار کروایا، لے کر چلے۔ وہاں مشرکوں کو پتا چلا، انہوں نے کہا دیکھو ابن عبداللہ تو چلے گئے، مصطفیٰ تو چلے گئے، ان کی بیٹی یہاں ہے، اگر ہم نے بیٹی پہ قبضہ کر لیا نا تو محمد بن عبداللہ مجبور ہو کر واپس آئے گا، تو آؤ حملہ کرتے ہیں اس قافلے پر جس میں فاطمہ۔
وہ جیسے ہی مشرکوں نے حملہ کیا نا تو انہوں نے اس اونٹ پر حملہ کیا جس پہ جناب زہرا اور جناب زہرا کو دہشت زدہ کر دیا. مولا امیر نے اپنی سواری کو چھوڑا, آپ نے تلوار نکالی اور آپ اس اونٹ کے ارد گرد جنگ کر رہے تھے. آپ نے ان سبھی بدبختوں کو تنہا بھگا دیا. جب وہ لین بھاگ گئے نا تو مولا مرتضیٰ اس اونٹ کے پاس آئے جس پہ سیدہ سوار تھی اور آپ نے مہار تھامی اور پوچھا بنت پیغمبر آپ خیریت سے ہیں؟ تو سیدہ نے ایک جواب دیا. سیدہ نے فرمایا جن کے ساتھ مرتضیٰ ہونا انہیں کیسی فکر, جن کے ساتھ علی مرتضیٰ ہو اسے کیسی فکر. اس کے بعد علی سواری پر نہیں بیٹھے, علی سارے راستے مہار تھام کے پیدل چلے اور وہاں مصطفیٰ انتظار میں تھے. جیسے ہی علی کو آتے دیکھا مصطفیٰ تڑپ کر باہر آئے. جب علی پاس آئے نا تو مولا علی نے وہ مہار رسول کے ہاتھ میں تھما دی اور کہا یا رسول اللہ دیکھ لیجئے میں آپ کی صاحبزادی کو خیریت سے لے آیا ہوں. یہ کہہ کے جب مہار رسول کو تھمائی نا, راوی کہتا ہے یہ لمحہ ہونا تو خوشی کا چاہیے تھا پر دیکھا مصطفیٰ زار زار رونے لگے, مصطفیٰ تڑپ کے رونے لگے. وہ کہتے ہیں اس وقت نہیں پتا چلا کہ بجائے خوش ہونے کے مصطفیٰ رو کیوں رہے ہیں. بس حضور آپ کی زحمت تمام. آگئے پنہائیان کہتے ہیں پھر تاریخ نے ایک اور منظر دیکھا. ہاں رات کی تاریکی میں جب علی زخمی زہرا کا جنازہ لے کر قبر زہرا پہ پہنچے ہیں, جیسے ہی تعویذ ہٹایا مصطفیٰ کے 2 ہاتھ برآمد ہوئے. مگر آج منظر اور تھا. آج علی زہرا کو خیریت سے نہیں لائے تھے, آج زخمی زہرا کو لائے تھے. ایک مرتبہ مصطفیٰ کے حوالے کیا. وہ کہتے ہیں یہ واحد موقع تھا کہ علی سے کچھ بولا ہی نہیں گیا. صاحب نہج البلاغہ کو کوئی لفظ ہی نہیں ملا. بڑی دیر رونے کے بعد فقط ایک جملہ کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کہتا, زہرا آپ کو بتا دیں گی آپ کے بعد اس امت نے ہمارا حق غصب کر لی. لعنت اللہ علی قوم الظالمین واسع عالم الذین ظلموا یا منقلب. ماتم سیدہ, ماتم حسین, ماتم